السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 122 122 کا معنی جانیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اذ ہمت طائفتان، جب کہ ارادہ کیا تم میں سے دو گروہوں نے، ان تفشلا کہ وہ ہمت ہار دیں، واللہ ولیہما اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مؤمنین کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ہمت ہار دینے کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ ان کا مددگار اللہ تھا اور مؤمنین کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ آیہ مبارکہ جو زیر مطالعہ ہے، ہیومن ایموشنز میں ایک زبردست ایموشن کو ریفر کر رہی ہے، بزدلی۔ فاشلہ یفشلو، کمزور اور بزدل ہو جانا۔ اصل میں الفاشل ہودج کے پردے کو کہتے تھے، یعنی وہ پردہ جس کے پیچھے عورتیں بیٹھتی ہیں، یا وہ گدا جسے ہودج میں بٹھا کر اس پر عورتوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ اس لیے فاشلہ کے معنی ہو گئے عورتوں کی طرح بزدل ہو جانا، یعنی عورتیں جلدی ہمت ہار دیتی ہیں، عورتیں جلدی ایموشنل ہو جاتی ہیں، عورتیں جلدی رونے لگتی ہیں، عورتوں کے دل جلدی ڈر جاتے ہیں۔ یہ ایک دو عورتوں پہ بات نہیں ہو رہی، اس لیے اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ اور ایک ایز یونیورسل ٹروتھ کے طور پر لیں تو یہ بات تمام عورتوں، کچھ ایکسیپشنل کیسز کے علاوہ اکثر عورتوں پر پوری آتی ہے۔ تو فاشل کے معنی کمزوری کے ساتھ ساتھ بزدلی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا فرمایا؟ اذ ہمت طائفتان، اس دن مقابلہ ایسا سخت تھا کہ تم میں سے دو گروہوں کے دل میں فشل، ہمت ہار دینے کا، کمزوری پیدا ہوئی، بزدلی کا خیال آیا، واللہ ولیہما، حالانکہ ان کو اللہ ان کا دوست تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ کو پر ہی مؤمنین کو توکل کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ یہ آیات کریمہ سورۃ آل عمران میں ہی ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ جب اللہ نے تم سے اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جب تم تحسونہم، تم ان کو اللہ کے حکم کے مطابق تہ تیغ کر رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے جو غلبہ حاصل کیا تھا، جو اللہ کا وعدہ نصرت تھا وہ پورا ہو رہا تھا، لیکن عین اس وقت تم نے فشل کی، تمہارے پاؤں میں لغزش آئی، تم نے بزدلی دکھائی اور آپس میں تنازعہ شروع کر دیا۔ کس بات کی طرف ریفرنس ہے؟ وہی جو مسلمانوں کے ایک دستے کو اللہ کے نبی نے وہاں پر مقرر کیا تھا، تو کچھ لوگوں کے دل میں لغزش پیدا ہوئی اور پھر انہوں نے باہم اتفاق کی بجائے افتراق کا راستہ اختیار کیا، جو کہ ان کے کمانڈر ان چیف کی طرف سے حکم تھا اور جو ان کے اوپر مقرر شدہ کمانڈر تھا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف تھے، اور جو انہوں نے 50 لوگوں پہ ایک اور کمانڈر مقرر کیا تھا، انہوں نے اپنے کمانڈر کی حکم عدولی کی، تمہیں نافرمانی کی، حالانکہ فتح و کامرانی جو تمہارا محبوب مقصد تھا تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا۔ تمہیں معلوم ہے ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ اس قریبی مفاد پر ٹوٹ پڑے، یعنی کہ مال غنیمت پر، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کی نگاہیں مستقبل کے مفاد پر تھیں، تو تمہارا رخ دشمن سے ہٹ کر دوسری طرف پھر گیا اور تمہیں شکست ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فشل لفظی مطلب جو ہے یہ یہاں پہ آپ کو واضح سمجھ میں آ گیا۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یہاں پہ بھی اللہ نے جنگ کی بات کی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو
تمہاری نظروں میں تھوڑا کر دکھایا. سورۃ انفال یہ بھی غزوہ بدر پہ کمنٹری ہو رہی ہے. وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا اگر اللہ زیادہ کر کے دکھاتا لَفَشِلْتُمْ پھر تم تو ہمت ہار دیتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے تو اس معاملے میں تنازع بھی کیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ نے سلامت رکھا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. حضرت انفال میں اللہ پھر فرماتا ہے، حکم دے رہا ہے، امپیریٹیو سینٹنس ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کا کہاں مانو، دل کی خوشی سے اس کی اطاعت کرو اور اس کے سامنے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو، قلا کما کر دو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ آپس میں مت جھگڑو. تنازع کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انفرادی مفادات پر کو اجتماعی مفادات پر اگر تم فوقیت دو گے اور انفرادی مفادات کی خاطر آپس میں ٹکراؤ شروع کر دو گے، ایسا کرو گے تو تمہارے حوصلے پست ہو جائیں گے. یہ ایک اصول کی بات ہے، قرآن کے اس مقام سے ہمیں پتہ چلی. اور پھر تمہارا اقبال جاتا رہے گا، تمہاری شہرت خراب ہو جائے گی، لوگوں کی نظر میں تمہاری عزت، روب، دبدبہ ختم. اس لیے کہ اللہ نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ ثابت قدم رہو. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چھینا چپٹی، تنازع اور جھگڑا، اس کا واضح نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بزدلی، کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور یہ پھر اللہ کی طرف سے آنے والی کا عذاب ہے نا. تو پچھلی لیسن میں ہم نے دراصل اس کے شان نزول اور ہسٹوریکل اس کی پرسپیکٹیو کو کور کیا تھا اس آیہ مبارکہ کے. بہت عظیم الشان ایک واقعہ مسلمانوں کی ہسٹری میں ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ پوری کی پوری ہمیں اس سے سبق سکھانے کے لیے قرآن پاک میں آیات نازل کی. اگر ہم اس آیت کو، جیسا کہ ہم جب قرآن کو پڑھنے لگے تھے تو ہم نے ایک اپنی قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے ایک نصب العین اپنے سامنے واضح کیا تھا کہ ہم قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے اور اس آیت سے میں اپنی زندگی کو کیسے بہتر کر سکتی ہوں. تو جب آپ اس میں اس سچویشن سے اب اس سچویشن کو سارا سمجھ لیا ہم نے کہ کیونکہ میں نے اسی لیے ڈیٹیل میں 2 لیسنز میں اس کو ڈسکس کیا تھا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ حالات بہت ہی زیادہ نازک تھے. بہت مسلمانوں کے سر پر ایک لٹک رہی تلوار تھی، بہت انسرٹن سچویشن تھی، بہت غیر مساعد اور انپریڈکٹیبل حالات تھے کہ نہیں معلوم اگلے لمحے کیا ہو جائے، ہم زندہ بھی رہیں کہ نہ رہیں. مسلمانوں کا پورا جو ایک تحریک ہے، جو تحریک شروع کرنے کے لیے اور جس کو تقویت پہنچانے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ملک، اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار سب چھوڑ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر مدینہ آئے تھے. اب سچویشن اتنی انسرٹن ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ سارے کا سارا جو بھی انہوں نے ایک سیٹ اپ چھوٹا سا بنا لیا تھا وہاں پر مدینہ میں جا کر وہ کلیپس ہو جائے. ہم نے یہ سارا دیکھ لیا کہ سازشیں اندرونی بھی ہیں اور باہر سے بھی دشمن ہیں. تو ایک چھوٹی سی جو مدینہ کی ریاست ہے وہ کتنے نامساعد حالات سے اس وقت گزر رہی ہے، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنے چند جانثار صحابہ کے ساتھ کبھی 300 اور کبھی 700 تو کوشش کر رہے ہیں، مقدور بھر کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حالات جب ہم انسان کے مختلف طرح کے انسان ہمارے گروہ میں ہمارے تحریک میں شامل ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نڈر، جری، بے پرواہ، ان کو نہیں پرواہ ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کے لیے جان بھی لڑا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لیکن کچھ لوگ ہر پاسبل پہلو پہ غور کرتے ہیں اور جب وہ اپنی عقل کے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عقل نہیں مان رہی بھائی، جو حالات نظر آ رہے ہیں اگر ہم عقل کے مطابق فیصلہ کریں تو شکست تو مسلمانوں کا مقدر ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کو بڑا باریکی سے اگر ہم اس واقعے پر ڈسکشن کریں نا، تو عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی منافقین تھے، انہوں نے اپنی عقل کے مطابق جو فیصلہ کیا، وہ انہوں نے ان ظاہری حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ جو ہماری عقلیں ہمیں بتا رہی ہیں اس کے مطابق تو عددی برتری بھی کفار کو حاصل ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ ہے، وہ زیادہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، ان کے پاس زیادہ جنگی فنون کا علم ہے، لہذا مسلمان تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلے ہیں، تو انہوں نے واپس کون سا آنا ہے، تو ہم کیوں اپنی جانیں گنوائیں؟ لہذا عقل کے تقاضوں کو وہ مد نظر رکھ کر وہ واپس چلے گئے۔ جب ان 300 لوگوں نے وہاں سے راستہ اختیار کیا واپسی کا، تو کچھ مسلمان تھے ایسے جن کے قدم بھی ڈگمگا گئے۔ تو ایسے حالات ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، بہت سچویشنز ایسی آپ کی زندگی میں بھی آ سکتی ہیں، میری زندگی میں ریلیٹ کر سکتی ہوں، ایسے حالات جس میں آپ کو واضح طور پر سامنے ایک بہت خطرناک سچویشن نظر آ رہی ہے، اور آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ اب اس کو اوائڈ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو جانا ہی پڑے گا، اس سچویشن سے گزرنا ہی پڑے گا، آپ کو اس خطرے کو مول لینا ہی پڑے گا، اس سر پہ لٹکتی ہوئی تلوار کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کسی کی زندگی میں کوئی بیماری ہو سکتی ہے، وہ کوئی کاروبار میں لاس ہو سکتا ہے، وہ کسی کوئی عورت ہے اس کی لائف میں آنے والی کوئی ڈائیورس ہو سکتی ہے، کوئی کسی کا کوئی بیوہ ہو جائے، کسی کا خامد چلا جائے، کوئی بچہ کسی کا دنیا سے فوت ہو کر چلا جائے، کوئی بڑی سخت بیماری ہے، کوئی اس طرح سے کہ کوئی معذور ہو گیا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی کسی ایسے مقدمے میں پھنس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم میں سے 2 گروہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دل تھوڑا کر دیں، ہمت ہار دیں، پریشان ہو جائیں، بزدلی کا مظاہرہ کریں، اپنا بیسٹ شو نہ کریں، بس اداس ہو کے بیٹھ جائیں، نیگیٹو ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اب ان سچویشن میں یہ ایموشنز تو آتے ہی آتے ہیں نا، آپ کے سامنے اس طرح کے حالات ہو گئے کہ آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا ہے، حالات بہت تنگ ہو گئے، بہت انسرٹن سچویشن، بہت پریکیریس سچویشن ہو گئی، ایسی سچویشن ہو گئی کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم کریں کیا۔ لیکن وہ انسرٹن سچویشن میں اب ہم جو چیز اللہ ہمیں بتا رہا ہے نا، انسرٹن سچویشنز آ جاتی ہیں، کسی کی جاب چلی جاتی ہے، میں نے آپ کو بہت سی اس لسٹ کو آپ اپنی سچویشن میں انالوجی کر سکتے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں کوئی بڑی سپورٹ چلی گئی، مطلب آپ تنہائی محسوس کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں نیگیٹو ایموشنز حملہ آور ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں نیگیٹو حالات ہیں، آپ کی زندگی میں جنگ ہے، آپ کی زندگی میں بھوک ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی میں کمی ہو سکتی ہے، کوئی آپ نے کوئی چیز محنت کی آپ کو نہ ملی۔ اب اس سچویشن میں جو ریئیکشن ہے نا ہمارا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2 مختلف لوگ ایک ہی سچویشن میں 2 مختلف طریقے سے ریئیکٹ کر کے 2 مختلف نتائج حاصل کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 پہلی آیات میں ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھے، اپنی فوج کو جا کے پوری طرح بریف کیا، گائیڈ کیا، پلان کیا، ان کو ان کی موٹروں پر بٹھایا، ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ادھر رہنا ہے، آپ نے ادھر رہنا ہے۔ تو آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ میں نے کیا سیکھا؟ ہم نے تو صرف ترجمہ پڑھا نا، اس سے سیکھنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 1، جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں، جب آپ کے پاس اتنی مشکل سچویشن آ گئی ہے، تو جو آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں آپ نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، بیسٹ پاسبل وے میں اس کو یوز کرنا ہے، اس کو ویسٹ نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ اتنے سے میری اتنی سی ایفرٹ سے کیا ہوگا، یہ اتنا سا میں کام کر لوں تو کیا فرق، اتنا مشکل تو چیز ہے۔ تو اگر آپ فیلڈ اسٹڈی کریں نا، تو جو ناکام لوگ زندگی میں ہوتے ہیں نا، جو کہیں نہیں پہنچتے، وہ اس سوچ کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، نامردی، کم ہمتی، حوصلہ ہار دینا، نیگیٹو ہو جانا، اور جو ہے نا ہمارے پاس ہم پھر اس پہ بھی اس کو غیر اہم سمجھ کے پھینک دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو اس سچویشن سے نکل جاتے ہیں، وہ پتہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ ہمت نہیں ہارتے، وہ اپنے پاس جو اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو لیتے ہیں،
اور انہی سے اپنے آپ کو، مثلا ایک طوفان آ گیا نا، آپ سمندر میں جا رہے ہیں، مثال دے رہی ہوں آپ کو، تو ایک سمندری طوفان آ گیا، کشتی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، وہ جو جہاز تھا وہ خراب ہو گیا، اس میں پانی بھر گیا، تو کچھ لوگ وہاں سے انہوں نے چھلانگ لگا دی. تو جو کچھ لوگ ہوں گے نا، دو طرح کی سوچ ہو، ایک تو کہ اب اتنے بڑے سمندری طوفان میں مرنا تو مقدر ہے ہی، تو خود کو دریا کے موجوں کے سپرد کر دو، آرام سے مر جاؤ. دوسری طرف وہ بندہ ہوگا جو ایک بھی لکڑی کا کہیں سے اس کو پیس مل جائے، چھوٹا سا تختہ بھی مل جائے، وہ اس پہ چپک جائے گا کہ کوشش تو کروں، مرنا تو چلو ہے ہی ہے، چلو ایک کوشش تو کر کے دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں. اور پھر تو امید تو پھر اس کو بند گئی نا کہ یہ لکڑی کا ٹکڑا مجھے جہاں بھی لے جائے، دریا میں اس وقت ہمت تو نہیں، میں اس کی موجوں کے سامنا تو نہیں کر سکتا، لیکن چلو ایک سہارا تو مجھے مل گیا نا. تو یہ سوچ زندگی میں لے کر جو چلتا ہے، اس جنگ میں بھی اللہ نے یہ بات بتائی کہ کچھ لوگوں نے اپنا نیگیٹو رول پلے کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا حل بھی بتا دیا، سچویشن ڈیفیکلٹ آ گئی تو کیا کریں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وہ یاد رکھو بھائی تمہارا تو دوست اللہ ہے. کمال ہو گیا. اب ایک سچویشن میں ایک دم سے آپ کو مل جائے بندہ ایسا جس کا انفلوئنس ہو، مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، حالات اتنے تنگ ہو گئے، اچانک یا کہ آپ کو کوئی بندہ نظر آ جائے جس کا جو انفلوئنس رکھتا ہو اس بندے پر، جس سے کام نکلوانا ہے، تو کیا فیلنگ آئے گی آپ کی. تو یہاں پر اللہ نے آپ کو ایک دم سے ایک اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آیا، کیا کہہ کر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اللہ تو دوست ہے تمہارا، ولی ہے، قریب ہے، کارساز ہے، اور اسی پر مؤمنین کو بھروسہ کرنا چاہیے. اب مجھے یہ جو لفظ ہے نا توکل، جب تک یہ سمجھ نہیں نا ہم لیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا مطلب ہے اللہ پر توکل کرنے کا. واو، کاف اور لام جو ہے نا اس کا روٹ ہے معزز لسنرز، اور واو، کاف اور لام کے روٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس آدمی کو جو خود کمزور ہو اور ہر کام میں دوسروں کا سہارا تلاش کرے. ٹھیک ہے، خود کمزور ہو، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہڈ حرام بندہ جو اپنا کام دوسرے کے سر پر ڈال لے. تو اب عام زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں ایسے ہڈ حرام بندے کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں نہ کرتا کہ اپنا کام کسی کے ساتھ، اپنا کام خود کرو بھائی، ہمیں کیا تکلیف پڑی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے مومنوں کو مجھ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، چھوڑ دیں اپنا ہر کام میرے سر پہ، اپنی مقدور پر کوشش کر کے نا اس لکڑی کے ٹکڑے کو پکڑ لے. جو کچھ تھا اللہ میرے پاس تو یہی تھا، بس باقی یا اللہ تو نہیں کرنا. جب یہ سوچ، یہ توکل آ جائے گا نا، تو اس نے اپنے معاملے پر اللہ پر اعتبار کیا. اسی کو وکیل کہتے ہیں کہ اس نے وہ بندہ خود تو بول نہیں سکتا تھا، تو اس لیے اس نے اپنے بہاف پر کسی کو بولنے کے لیے منتخب کیا. اب یہ چیز جو ہے نا، مثال کے طور پر اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے، ہماری اس دنیا میں نا کچھ اصول، کوئی قوانین کام کر رہے ہیں. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، آپ جب ایک جہاز پہ تو ایک آدمی اتنی اوپر سے بلندی سے ایک پیراشوٹ باندھتا ہے اپنے پیچھے اور چھلانگ لگا دیتا ہے. اس کو وہ کیوں چھلانگ لگاتا ہے؟ کیونکہ اس کو اس پیراشوٹ پہ اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے کھل جانا جا کے ہوا میں، اور پیراشوٹ کھل جاتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک لکڑی کی آپ کشتی بناتے ہیں اور اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں، تو بڑے اعتبار سے سب لوگ اس کشتی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں آپ بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو کشتی پر اعتبار ہے کہ یہ سمندر سے ہمیں گزار دے گی. اور کیوں اعتبار ہے؟ کیونکہ ایک اصول ہے کہ کشتی پانی میں، لکڑی پانی میں نہیں ڈوبتی. ایک ہوائی جہاز کے کتنے لوگوں نے سفر کیا ہوا ہے؟ ہوائی جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں ہم آرام سے جا کے سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ہوائی جہاز ہمیں کوئی بھی بندہ نہیں اس پہ ہوا ویلا کرتا کہ یہ ہمیں گرا دے گا، وہ اتنی اونچی بلندی، نا نا نا. کیوں؟ ایک اصول ہے، ہوائی جہاز ایسے ہی اڑتے ہیں. تو جب دنیا میں طبعی اصول کام کرتے ہیں نا، تو ایسے ہی اللہ کی رحمت کے وہ اصول ہمیں اس قرآن سے ملے ہیں جو کام کرتے ہیں. جب جھگڑو گے تو تم فشل ہو جاؤ گے، جب تم اتحاد پہ جاؤ گے اللہ تمہیں بلند کرے گا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے تو الٹیمیٹلی پاورز تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ.
غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز، اللہ کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہو سکتا ہے اس صورت میں جب ہم اللہ کو اپنا بنا کر چلتے ہیں۔ تو یہ اس سچویشن کی پوری منظر کشی کر دی گئی، اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا تو مجھے لگا یہ تو میری کہانی تھی۔ میرے لیے زندگی میں بہت سے حالات مشکل آ گئے، میں ہمت ہار کر بیٹھ گئی۔ اللہ نے کہا دیکھو نبی بھی تو صبح سویرے اٹھا تھا، گیا تھا، اپنے لوگوں کو مورچوں پر بٹھایا تھا، اور کچھ لوگوں نے ظاہری حالات کو دیکھ کر ہمت ہار دینی چاہی، تو پھر اللہ نے اپنی تسلی بھیج دی، او میں تمہارا دوست، میں اللہ، کون؟ مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، نے سارے کام میرے سپرد کر دو، جتنا کو تمہیں میں نے دیا ہے نا، جتنی بھی طاقتیں دی ہیں، جتنا بھی انرجیز دی ہیں، جتنی بھی پاورز دی ہیں، بس وہ لگا دو، باقی سب میرے سپرد کر دو، پھر دیکھو میں کیسے تمہارے لیے راستے نکالتا ہوں۔ تو جو یہ توکل کا